عمران خان کو جیل میں رکھو، نہیں رکھ سکتے نا آپ۔ میری آواز کے اوپر مجھے پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری آواز آئے گی، پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ فلسطینی اپنا خون روزانہ دیتے ہیں، مسلمانوں کا خون پوری دنیا پہ بہہ رہا ہے۔ جو چوری سے کھینچا گیا تھا وہ واپس کر دیں گے، امانتیں واپس ہوگی تو پھر یہ قوم طاقتور ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے دانشور بچوں، السلام علیکم۔ میں بہت خوش ہوں جب سے یہ چلا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ جنگ کا معاملہ، اس کے اندر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہر پہلو سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے اس قوم کو، پاکستانیوں کو، ہماری فوجیوں کو، ہمارے جو بھی معیشت کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو، جو شہید ہیں ان کے شہداء کے ورثاء ضرور افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں ہمارے چہروں پر مسرت کا پیغام لے کے آئی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ دورہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا، اس پہ کہ میں تو کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ جو جس طریقے سے وہ بادشاہ سلامت اپنے باج گزاروں کے پاس وہ دورے پہ آیا، سب کچھ انہوں نے اس کے سامنے نچھاور کر دیا، سب کچھ۔ تو اس گئے گزرے دور میں ایران ہمت کر رہا ہے، فلسطینی اپنا خون روزانہ دیتے ہیں اور پھر مزید خون دینے کے لیے رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا خون پوری دنیا پہ بہہ رہا ہے، البتہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، لیکن پھر وہ دیا بجھ جاتا ہے، پہلے ٹمٹماتا ہے پھر بجھ جاتا ہے۔ پاکستان کا وجود حقیقت ہے، نظریاتی تھا، لیکن اس کے دو حصے کر دیے، اور پاکستان کو بھی ان کی کبھی ان سے F-16 لے کر یہ وعدہ کر کے کہ انڈیا کے خلاف اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے۔ اسلحہ کوئی دیتا نہیں ہے، دیتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن چیزیں یہ اللہ نے کرم کیا۔ میں تو اس کا بارہا اپنی کتابوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک بلاک بنتا جائے گا، نہ بھی بنانا چاہیں بن جائے گا۔ یہ میں نے اپنی کتابوں میں خاص طور پہ ہاں میں باغی ہوں میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔
کہ روس ابھی پوری طرح تو نہیں لیکن بہرحال اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، وہ اس بلاک میں آ گیا، ایران آ گیا، ترکی بھی آدھا ہے آدھا نہیں ہے وہ بھی آ گیا، سعودی عرب، یہ لوگ جو بالکل ایک مردہ یہ قومیں ہو گئی تھی، اس کے اندر بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ یمن وہ ایک طاقت ہے، وہ بھی، یہ سارے جو ہے، پھر چین، پاکستان، اور الٹیمیٹلی انڈیا کو بھی آنا پڑے گا اسی بلاک میں، اور اس بلاک کا محور و مرکز پاکستان ہے۔ وہ کہتے تھے جی کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں کہتا تھا جب ہوگا ابھی آپ کے سامنے ہوگا، سال 2 کے اندر ہوگا، 3 سال کے اندر ہوگا، پاکستان معاشی طور پر مضبوط ترین ہوگا اور دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط ترین ہوگا۔ یہ آج کی تقریر نہیں کر رہا میں نے، یہ اس کی پیشین گوئیاں اپنی کتابوں میں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہو کے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے ریکارڈ پہ کہی ہوئی ہیں کہ یہ بلاک بننا ہے اور امریکہ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے معاشی طور پہ ڈوب جائے گا وہ۔ تو یہ ہمیں اس دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، لیکن ہماری جو ہمارے اس وقت کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے والے، وہ احمد شریف صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، بھائی ہم تو آپ کو داد دے رہے ہیں کہ آپ نے بڑا محنت کے رات دن جاگے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے لڑا ہے، لیکن بیچ میں مجھے بہت سخت غصہ آیا کہ جناب ہمیں کہتے ہیں کہ سارے کام اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں، تو ہم اب آپ کہتے ہیں وہ نظر انداز ہو رہا ہے آپ کا جو آپ کی اصل فیلڈ ہے، پاکستان کی دفاعی ضرورت ہے کہ آپ سارے کاموں کو آپ نہ سنبھالیں، تو کیا ہوا؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ فوج کو اس نے پیچھا کیا، ہر طرف ہم ڈٹ کے جہاں کھڑے ہیں۔ یہ جسٹیفیکیشن اپنے وجود کی سویلین حکومتوں کے اندر کیوں دیتے ہو؟ بھائی تمہاری یہ حیثیت قوم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہیں کرے گی۔ جو حکومتیں چل رہی ہیں، اب دیکھیں نا، آپ وفد بھیج رہے ہیں، کن کو بھیجے ہیں؟ ان لوگوں کو، سیاستدانوں کو جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ 47 والے وہ سیاستدان ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے، تو ان کے ذریعے آپ وہ جا کے کنونس کریں گے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے انڈیا کے مقابلے پہ۔ بھئی وہ آپ جہاں ثابت کرنا چاہ وہ آپ کر چکے۔ اب اگر یہی جو آپ کے وفود جا رہے ہیں، جانے چاہیے، ضرور جانے چاہیے، مگر وہ اگر جینوئن لیڈرشپ ہوتی، صرف فارم 47 والے نہ ہوتے، 45 والوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو مزید اگر یہ جنگ ہوئی ہے، اب اس کا آپ کریڈٹ سارا لینا چاہتے ہیں،
اور پی ٹی آئی میدان میں آنے کو تیار ہے. وہ اگر لاکھوں لوگوں کو نکال کے لے آئے 5-6 مہینے کے اندر، آپ اپنی پی ٹی آئی سے، اپنی قوم سے لڑ سکتے؟ لڑ نہیں سکتے. انڈیا تو دشمن ہے. آپ نے جو کیا، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ اس کے سلے میں عمران خان کو جیل میں رکھو، نہیں رکھ سکتے نا آپ. یہ کوئی دن کی روشنی کی طرح عیاں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ میری آواز کے اوپر، مجھے پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ تو اتنے بڑھاپے میں بول کیوں رہا ہے، اس کی ٹانگیں تو قبر میں ہیں. بھائی میں قبر سے ہی بول رہا ہوں. پاکستان کے حق میں بولنے کے لیے میں قبر سے بھی موقع ملے گا، میری آواز آئے گی. پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد. میری قبر بھی ان نوجوانوں کو کی رہنمائی کرے گی جمہوریت کے لیے. کیوں بولتے ہیں؟ ابھی تو میں، آپ کبھی کہتے ہیں ٹانگیں قبر میں ہونی چاہیے، وہ ہیں، نہ بولیں. بھائی جتنے بوڑھے پوری دنیا کے اوپر بیٹھے ہیں 75-80 سال کے ہیں، سب کو قتل کر کے آؤ. جو اس کو بائیڈن کو، اس کو بھی آپ قتل کر دیں. چین والا بھی، روس والا بھی، سارے میرے ہم عمر ہیں، کچھ مجھ سے بھی بڑے ہیں. تو میں کوئی ملک تو نہیں سنبھال رہا، میں کسی سے اقتدار چھیننے کی بات تو نہیں کر رہا. میں قوم کا جو اقتدار ہے واپس لے کے انہیں کو دینے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو قوم مینڈیٹ دیتی ہے اس کا مینڈیٹ مت چھینو. ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں رہے تو ملک چل جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے فتح کر لی ہے اور اس کے بعد قوم اپنی آزادی بھی آپ کے قدموں میں ڈال دے، جمہوریت بھی آپ کے قدموں میں ڈالے، آپ کے قدم اتنے بھی متبرک نہیں ہیں، اتنے مقدس بھی نہیں ہیں. آپ کے قدم ٹھیک طریقے سے جہاں آپ ہیں وہی آپ کی عزت ہے. دوسرے معاملات نہ سنبھالیں. اور یہ کوئی یہ سمجھے، اب عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تو جانا ہے، لازمی جانا ہے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آ گیا وقت. اب یہ مئی بھی ختم ہونے والا ہے، جون جولائی اگست ختم، سپٹمبر میں تو جانا پڑے گا. اس کے لیے رکنے کے لیے آپ جنگوں کا کریڈٹ لیں گے. یہی کریڈٹ ایوب خان نے بھی لینے کی کوشش کی تھی 65 کی جنگ کی. تو ایکسٹینشن ہوئی تھی یا انہوں نے خود کو اس کو مار دیا تھا، ان کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے چلی گئی تھی. یہی طریقہ یحییٰ خان نے بھی کیا، یہی ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا، یہی جو ہے وہ پرویز مشرف نے بھی کیا، یہی باجوہ نے کیا، یہی فیض احمد کیا فیض ہے اس کا نام، جنرل صاحب، انہوں نے کیا. دیکھیے آپ کا ایک
आइन के अंदर भी है, एक दुनिया के अंदर भी है। कमांडर इन चीफ 3 साल रहती है। यहां पे आप कहते हैं मैंने 20 साल रहना है, 15 साल रहना है, और उसके लिए एक माहौल बनाया जाए। इंडिया के अंदर माहौल वो फिर बना रहे हैं कि सितंबर में पाकिस्तान पे हमला करना है। आप माहौल बना रहे हैं कि जी मैं एक ताकतवर शख्सियत हूं जिसने मुल्क को बचा लिया है, वो भी आप नहीं है। लेकिन तकसीम करेंगे तो आपके आजकल एयरफोर्स की एक लिहाज से उनकी भी तो इज्जत करनी पड़ेगी ना। आप ना करें, वो हमारी फौज नहीं है। उन्होंने सारे, हालांकि अभी तो जंग आपकी ये सिर्फ मिसाइल्स की जंग थी, अभी कोई आपकी वहां पे जहाज इस इधर या उधर तो गई नहीं है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पूरी कौम को जश्न भी मनाया था, अब यौम तशक्कुर भी मनाए, और उसके अंदर अल्लाह के हजूर जिसका जो हक है, जिनकी जो अमानतें हैं, जो जिनका वोट है, जो चोरी से खींचा गया था, वो वापस कर देंगे। अमानतें वापस होगी तो फिर ये कौम ताकतवर तरीन कौमों में से बनकर उभरेगी।